اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین, dear viewers and listeners, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں, اور چونکہ سورہ یوسف کا آغاز ہوا ہے اور ہم نے ابتداءً کچھ سورہ یوسف کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. اس میں خاص طور پر یوسف علیہ السلام کا تفصیلی ذکر موجود ہے, پورا واقعہ موجود ہے. ناظرین, واقعہ تو انشاءاللہ آپ جتنا اس سورت کو پڑھتے جائیں گے تو تفسیر کے ضمن میں واقعات آپ پر کھلتے چلے جائیں گے, لیکن یہاں پر میں عرض کروں گا کہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا تذکرہ. یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے اور انہی کے زمانے میں نبوت سے سرفراز کیے گئے. اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب کی طرف مائل تھے, اور ناظرین یہ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں. ایک اسماعیل تھے اور ایک اسحاق علیہ السلام تھے. پھر ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے, اور پھر ان کے بعد ناظرین جتنے نبی آئے وہ بنی اسرائیل کے نبی کہلائے. یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے امیس سے کہا کہ تم میرے لیے شکار کا گوشت لاؤ, میں تمہارے لیے دعا کروں گا. یعقوب علیہ السلام نے یہ بات سن لی, وہ اسحاق علیہ السلام کے لیے گوشت لے کر آئے. حضرت اسحاق نے ان کو امیس سمجھ کر ان کے حق میں دعا کی. امیس کو جب پتہ چلا تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے, اور یعقوب علیہ السلام بھاگ کر اپنے ماموں لابان کے پاس چلے گئے. ان کے ماموں نے اپنی بیٹی لیا سے ان کا نکاح کر دیا. ان کے بطن سے ان کے یہاں 6 بیٹے ہوئے, روبیل, شمعون, یہوذا, لاوا, یساخر, زیالون اور زیلون. پھر لیا فوت ہو گئیں. یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے نکاح کر لیا. ان کے بطن سے یوسف علیہ السلام اور بن یامین پیدا ہوئے. اس لفظ کا معنی ہے درد کا بیٹا, چونکہ جو راحیل تھیں یعنی یوسف علیہ السلام اور بن یامین کی جو والدہ تھیں, تو بن یامین جب پیدا ہوئے تو اس وقت اسی عالم میں آپ کی والدہ محترمہ راحیل جو ہے وہ فوت ہو گئی. ناظرین, امام طبری نے ذکر کیا ہے کہ عربی میں بن یامین کا معنی شداد یعنی بہت سخت ہے. اچھا, ان 2 بیویوں کے علاوہ یعقوب علیہ السلام کے یہاں ایک اور بیوی سے 4 بیٹے مزید پیدا ہوئے. کل 12 بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام کو تمام اولاد میں سب سے زیادہ محبت یوسف علیہ السلام سے تھی. اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب نبی تھے, ان کے ناموں میں اختلاف ہے. ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام روبیل, پھر شمعون, پھر سمعان, اس کے بعد یہوذا. ان کا ریاست میں سب سے بڑا مرتبہ تھا. داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہوذا کی اولاد سے ہیں. ان کے بعد لاوا ہیں. پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان کی اولاد سے ہیں. پھر یساخر ہیں, اور اس کے بعد زیلون یا زیالون ہیں. پھر جادر ہیں, پھر اشیز ہیں, پھر ناظرین 2 اور بھی ہیں. پھر بن یامین ہیں اور یوسف علیہ السلام ہیں. روبیل, شمعون, یہوذا, لاوا, یساخر اور زیلون کی ماں کا نام لیا بنت لابان ہے. ان کی ایک بہن بھی تھی جن کا نام دنیا تھا, وہ ایوب علیہ السلام کی بیوی بنی. یوسف علیہ السلام راحیل سے پیدا ہوئے. یعقوب علیہ السلام نے ان کو اپنی بہن کی گود میں دے دیا. انہوں نے ہی یوسف علیہ السلام کی پرورش کی. سب سے پہلے مصیبت جو یوسف علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ اسحاق علیہ السلام کی پہلی بیٹی, یعقوب علیہ السلام کی بڑی بہن اور یوسف علیہ السلام کی پھپھی کے پاس
اسحاق علیہ السلام کا منطقہ یعنی کمر پر باندھنے کا جو پٹکا ہوتا ہے وہ تھا، جو وراثت میں ان کے پاس آیا تھا۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گود میں لیا تو وہ اپنے بھتیجے سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو مانگا اور کہا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ اس کو چند دن میرے پاس رہنے دو۔ جب یعقوب علیہ السلام ان کے پاس سے چلے گئے تو ان کی بہن نے وہ منطقہ جو ہے یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے ان کی کمر سے باندھ دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت اسحاق کا منطقہ گم ہو گیا، اس کو تلاش کرو وہ کہاں ہے۔ وہ منطقہ جو ہے یوسف علیہ السلام سے برآمد ہوا۔ ان کی شریعت میں یہ مقرر تھا کہ جس کے پاس وہ چیز چوری کی چیز برآمد ہو اس کو اس بندے کو مالک کی تحویل میں دے دیا جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام ان کی تحویل میں دے دیے گئے۔ یعقوب علیہ السلام کی بہن کے پاس ہی رہے حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئیں۔ اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک مقام پر یہ کہا تھا کہ انہوں نے پہلے بھی اس طرح کیا ہے، چوری کی نسبت ان کی طرف کی، حالانکہ یہ چوری نہیں تھی، یہ تو ان کی پھپھی جان نے ایک محبت میں آ کر ایک عمل کر لیا کہ منطقہ ان کے سامان میں ان کے پاس رکھ دیا یا ان کی کمر سے باندھ دیا، حالانکہ انہوں نے خود نہیں باندھا تھا، وہ چھوٹے تھے، نہیں پتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 میں آپ پڑھیں گے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کیونکہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے اور ناظرین بن یامین جو ہے انہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس ٹھہرانا چاہا اور بھائیوں پر ظاہر نہ فرمانا چاہا، تو ایک کام یہ کیا کہ ایک برتن ان کے پاس رکھ دیا، تو ان کے سامان سے وہ برتن برآمد ہوا، تو پھر بن یامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ تو اس وقت بھائیوں نے کہا کہ این یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس بن یامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف بھی انہوں نے چوری کی نسبت کی۔ تو یہ بچپن کا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے چوری کی نسبت کی، حالانکہ ان کا کوئی علاقہ نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب ناظرین انشاءاللہ یہ قصہ جو ہے تفصیل سے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آئے گا، جس طرح آیات آگے چلتی جائیں گی اور یہ تفصیل انشاءاللہ کھلتی چلی جائے گی، لیکن انشاءاللہ ہم کل کوشش کریں گے کہ سورہ یوسف کے مقاصد اور جو اہداف ہیں وہ آپ کی خدمت پیش کریں۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔